رحمت کے عشرے کی ہم آخری سحری کر رہے ہیں آج، تو بس آپ بتائیے کہ ان آخری لمحات میں جو آخری دن ہے رحمت کے، کیا دعا مانگنی چاہیے یا اللہ تعالیٰ سے کیا طلب کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں آتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کھاؤ، آسمان والا تم پہ رحم کھائے گا۔ تو اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے ساری زندگی رحم کرنے والوں میں بنا دے، ظالموں میں مجھے مت بنانا، مجھے رحم کرنے والوں میں بنا دے۔ اور اللہ کی رحمت کو مانگنا چاہیے اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے، جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت میری ہر شے پر وسیع ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ اور احادیث میں بھی۔ اللہ سے اللہ کی رحمت کو مانگنا چاہیے اور اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے گڑ گڑانا چاہیے۔ اچھا ہاں امام اس میں کچھ کہنا چاہیں ضرور بتائیے۔ ابن زیاد کو دیکھ لینا، شہداء کربلا میں سب سے زیادہ ظلم زیادتی کرنے والوں میں اس کا سرفہرست نام آتا ہے۔ وہی بعد میں حضرت امام زین العابدین بن حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور پیاس کی حالت میں آتا ہے، تو 3 دفعہ کٹورا بھر کے اس کو پیش کر رہے ہیں اور وہ تعجب سے پوچھ رہا ہے کہ لگتا آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے؟ تو فرمایا نہیں، روتے ہوئے فرمایا، چہرے کی حیت بدل گئی کہ تجھے میں ہوں، تو میں یہ معاملہ ایک دفعہ تیرے پاس آئے تھے تو اپنے ظرف کے حساب سے پیش آیا، آج تو ہمارے پاس ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نانا جان نے جو اخلاق دیے ہیں اس حساب سے۔ ویسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ نہ پڑھنے پہ کافر کو اٹھایا تھا تو اللہ کی طرف سے ڈانٹ آ گئی کہ بھئی میں 80 سال سے اس کو کھلا رہا ہوں، آپ کیوں اس کو بھیج رہے ہیں؟ پھر جا کے اس کو بلا کے لے کے آئے۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پہ عیسائیوں کا گرجا تھا، وہاں نماز پڑھنے لگے، انہوں نے کہا کہ پڑھ لیں، فرمایا میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا، کہیں بعد میں مسلمان یہ نہ کہیں کہ یہ ہماری جگہ ہے۔ اور اب اس پر ہی بتا دیجئے، اب یہ دوسرے عشرے کا آغاز ہونے لگا ہے، اب اس کی تیاری شروع کر دیں لوگ، اس اعتبار سے کچھ فرمائیے دوسرے عشرے کے آغاز۔ دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ، پہلا رحمت کا عشرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، سارے ہی ہم خطا کار ہیں، سب سے اچھا گناہ گار وہ ہے جو اللہ سے معافی مانگ لے۔ مغفرت کا استغفار کا لفظی ترجمہ یہ لیا گیا ہے غفارہ سے۔ غفارہ عربی میں اس ٹوپی کو کہا جاتا ہے جیسے خواتین برقع پہنتی ہیں، پورے جسم کو ڈانپ لیتا ہے ٹوپی والا برقع۔ تو میں استغفار اس کیفیت میں کی جائے، خالی بے طلبی اور بے توجہی کے ساتھ استغفار نہ کیا جائے، بلکہ اس کیفیت سے استغفار کیا جائے کہ رب کی رحمت اور مغفرت ہمیں ڈانپ لے۔ چھوٹا سا ایک واقعہ، باپ بیٹا شکار پہ نکلے، بیٹا جدا ہو گیا تو باپ کو جھاڑیوں میں حرکت سی نظر آئی تو باپ نے تیر نکالا کہ شاید کوئی جانور آ گیا تو میں اس کو شکار کروں۔ وہ جب لگایا تو وہ حرکت بہت تیز ہوگی، جب قریب جا کے دیکھا تو اس کے اکلوتے بیٹے کے دل کے اوپر وہ تیر لگا ہوا تھا۔ اب وہ دیکھ کے جو آہ نکلی کہ یہ میں نے کیا ظلم کر دیا، تو میں کم از کم کچھ اس طرح کی کیفیت ہو کہ ہمارے جتنے بڑے تھے نماز پڑھ کے آخر میں پڑھا کرتے تھے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کر دیا۔ تو اس کیفیت کے ساتھ استغفار ہو، خالی یہ نہیں کہ ادھر سے استغفار کی تسبیح چل رہی ہے اور ادھر سے باتیں بھی چل رہی ہوں۔ آخری آپ کنکلوڈ کیجیے۔ میں اس پہ چھوٹی سی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا من اشقى الاولین، میری امت پہلی امتوں میں سب سے بڑا بد نصیب کون تھا؟ تو آپ علیہ السلام نے پھر خود ہی جواب دیا صحابہ کے کہنے پہ کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پاؤں کاٹنے والا۔ پھر آپ نے پوچھا من اشقى الاخرین، میری امت کا سب سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ تو بالکل سامنے جیسے قبلہ مفتی عامر صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا قاتلک، علی جو آپ کو شہید کرے گا قتل کرے گا وہ میری امت کا سب سے بڑا بد نصیب ہوگا۔ جب اس کو قتل کرنے کی باری آئی تو مختلف آراء آئیں۔ حضرت علی نے تو فرما دیا تھا، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ تو کریم لوگ تھے، سخی لوگ تھے، فرما دیا کہ میری دلی تمنا یہ کہ اس کو معاف کر دیا جائے، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ لیکن مسلمانوں کا باہمی مشورہ ہوا کہ نہیں قصاص لینا چاہیے، بدلہ ہونا چاہیے، تو رائے آئی کہ اس کے بازو کاٹے جائیں، ہاتھ کاٹے جائیں، پاؤں کاٹے جائیں۔ ایک رائے اس کی زبان کاٹی جائے، تو فوراً چیخ اٹھا کہ میری زبان نہ کاٹنا، اس سے میں ذکر کرتا ہوں۔ ارے ظالم تیرا ذکر کیا قابل قبول ہوگا، ایک طرف تو شیر خدا کمال، تو کہیں ایسا ہم بھی تو نہیں کر رہے کہ ایک طرف ظلم زیادتی اور ایک طرف ہماری تسبیح اور تلاوت چل رہی ہے۔